نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نا شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للکافرین۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيعنا ونبينا وهادينا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات بزرگان محترم، برادران عزیز، مالک یکتا کا شکر ہے کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اپنی گفتگو کے نوے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ موضوع گفتگو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں موجود ہے، عمل صالح کے فوائد۔ قادر مطلق نے قرآن کریم میں عمل صالح کے بہت سے فوائد بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے کچھ فوائد آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کیے جا چکے ہیں، اور عمل صالح کا ایک فائدہ آج آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے
کہ جو بھی نیک اعمال انجام دے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، اور وہ صاحب ایمان ہو، تو ایسے انسان کو ہم پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ عمل صالح کا ایک فائدہ حیات طیبہ ہے، پاک و پاکیزہ زندگی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھیں علماء جب حیات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو حیات کو چند حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ حیات یعنی لائف، حیات یعنی زندگی۔ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہے، اس کے کچھ اسٹیجز ہیں۔ فرسٹ اسٹیج میں حیات طیبہ ہے، نیچرل لائف۔ اس میں انسان کے اور دوسرے جانوروں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، برابر ہے۔ جانور بھی کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے۔ جانور بھی پانی پیتا ہے، انسان بھی پانی پیتا ہے۔ جانور بھی سوتا ہے، انسان بھی سوتا ہے۔ جانور بھی اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے، انسان بھی اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے۔ انسان بھی چلتا پھرتا ہے، جانور بھی چلتا پھرتا ہے۔ انسان کو بھی سردی گرمی کا احساس ہوتا ہے، جانوروں کو بھی ہوتا ہے۔ انسان بھی بیمار ہوتا ہے، دوسرے جانور بھی بیمار ہوتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے۔ جو حیات طبیعی ہے، نیچرل لائف ہے، اس میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ اسٹیج ہے ہماری حیات کی، لائف کی، وہ ہے حیات عقلانی۔ جہاں سے حیات عقلانی شروع ہوتی ہے، وہیں سے انسان دوسرے جانوروں سے الگ ہو جاتا ہے۔ چونکہ اللہ نے انسان کو عقل عطا کی ہے اور دوسرے جانوروں کو عقل عطا نہیں کی ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل عطا کر کے دوسرے تمام موجودات سے، تمام مخلوقات سے الگ کر لیا ہے۔ حیات عقلانی کیا ہے؟ حیات عقلانی یہ ہے کہ انسان عقل کے ذریعے اچھائی اور برائی کو سمجھے، عقل کے ذریعے اچھائی اور برائی میں تمیز کرے، عقل کے ذریعے انسان صحیح اور غلط میں فیصلہ کرے، اچھائیوں کو اپنائے، برائیوں کو چھوڑے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ یہ ہے انسان کی حیات عقلانی۔ ایک حیات اس کے بعد شروع ہوتی ہے، تھرڈ اسٹیج ہے، وہ ہے حیات تشریعی۔ حیات تشریعی کیا ہے؟ چونکہ انسان کو اللہ نے عقل تو دی، لیکن انسان اپنی خطاؤں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اپنی عقل کو مکمل طور پر استعمال نہیں کر پاتا۔ لہذا کبھی کبھی انسان اپنی عقل کے بلبوتے پر غلط فیصلے لے لیتا ہے۔ لہذا اللہ نے انسان کو ایک دوسری حیات دی اور اس کا نام رکھا حیات تشریعی۔ حیات تشریعی کیا ہے؟
کہ انسان شریعت کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے، جس کام کو کرنے کا شریعت حکم دے اس کام کو انسان انجام دے، جس کام سے شریعت منع کرے اس کام سے انسان دور رہے۔ اس کے مطابق جب انسان زندگی بسر کرتا ہے تو وہ حیات تشریع کہلاتی ہے، شریعت کے اکارڈنگ چلنے والی ہماری لائف۔ یعنی جب شریعت کے قوانین کو انسان اپنی ڈیلی پریکٹس میں لے آتا ہے اور اس کے اکارڈنگ اپنا لائف اسٹائل اور ڈیسائیڈ کرتا ہے، تب انسان کی حیات تشریع ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ جہاں ہم نے اپنا فائدہ دیکھا وہاں تو ہم نے شریعت کو فالو کیا، اور جہاں ہمیں ذرا سا نقصان نظر آیا وہاں ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا۔ بہت سے افراد ہیں جو آتے ہیں کوشچنز کرتے ہیں، مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ جو اسلام نے یہاں پر یہ حکم دیا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس سے پہلے تمام حکم سمجھ میں آ گئے۔ یہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہ سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہاں اپنا ذاتی نقصان ہو رہا ہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ مذہب نہیں ہے۔ اللہ کی شریعت کو مکمل طریقے سے فالو کرنے کا نام دین و شریعت و مذہب ہے۔ اب اگر قوانین شریعت کے مطابق زندگی بسر ہو رہی ہے تو حیات تشریع ہے۔ اچھا، شریعت کہتی کیا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے بالکل سمپل ورڈز میں تاکہ میرے بچے بھی اس کو سمجھ لیں؟ اچھائی کو اختیار کرو، برائی کو چھوڑ دو، یہی شریعت ہے۔ اس کے علاوہ شریعت کچھ نہیں ہے۔ اچھائی کو اختیار کرنا، برائی کو چھوڑ دینا۔ اچھا، جب حیات تشریع سے انسان نکلتا ہے تو پھر چوتھی سٹیج میں آتا ہے، اور اس چوتھی سٹیج کا نام رکھا ہے علماء نے حیات طیبہ۔ یعنی جب انسان برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کو اپنا لے اور پھر زندگی بسر کرے، اس کو کہتے ہیں حیات طیبہ، پاک و پاکیزہ حیات۔ دیکھیں، دو چیزیں، پاکیزگی انسان کو کب حاصل ہوتی ہے؟ جب انسان نجاست سے نجات حاصل کر لے۔ نجاست دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک ظاہری نجاست، ایک باطنی نجاست۔ ظاہری نجاستوں کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، باطنی خباثتوں کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ دیکھیں، جو ظاہری نجاستیں جسم سے متعلق، ان کے اوپر گفتگو ہوتی ہے علم فقہ میں۔ ایک فقیہ بتاتا ہے کہ اگر ہمارا لباس نجس ہو گیا اس کو کیسے پاک کیا جائے، جسم نجس ہو گیا اس کو کیسے پاک کیا جائے، گھر کی کوئی دوسری شے نجس ہو گئی اس کو کیسے پاک کیا جائے، کتنی مرتبہ دھویا جائے، کس طریقے سے دھویا جائے، آب کر میں دھو رہے ہیں تو کیسے دھویا جائے، آب قلیل سے دھو رہے ہیں تو کیسے دھویا جائے، یہ فقیہ گفتگو کرتا ہے۔ لیکن جو روحانی سلسلہ ہے اس میں بحث ہوتی ہے علم اخلاقیات میں۔ وہ علماء اخلاق بتاتے ہیں کہ روح کو کس طریقے سے پاک و پاکیزہ رکھا جائے، روح کو کس طریقے سے گناہوں میں آلودہ ہونے سے بچایا جائے، وہ روح کی عصمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کو کس طریقے سے محفوظ رکھا جائے۔ دیکھیں، عصمت دو حصوں میں تقسیم ہے، عصمت خاصہ، عصمت عامہ۔ عصمت خاصہ جو معصومین علیہ السلام کو اللہ نے ہدیہ فرمائی، لیکن عصمت عامہ ہر انسان کو دیے۔ عصمت عامہ ہر انسان کو دیے۔ اللہ نے کسی بھی انسان کی روح کو، قلب کو، دماغ کو، جسم کو نجس پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے انسان کے نیچر کو، انسان کے نفس کو، روح کو، جسم کو پاک و پاکیزہ خلق کیا ہے۔ پھر یہ ہماری عصمت کہاں چلی جاتی ہے؟ کہا ہماری عصمت ہمارے گناہوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں، اصطلاح میں کہتے ہیں بچہ معصوم ہے۔
معصوم ہے کیا مطلب؟ یعنی اس نے ابھی تک کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا جس سے اس کی پاکیزگی ختم ہو جائے. اس کی فکر پاکیزہ ہے، اس کا ذہن پاکیزہ ہے، اس کا نفس پاکیزہ ہے. لیکن جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، گناہ میں ملوث ہوتا ہے، انسان کی وہ عصمت ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے تو دعائے کمیل میں ہم جملہ پڑھتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم، خدایا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دامن عصمت کو تار تار کر دیتے ہیں. تو دو طریقے کی نجاست ہے، نہیں مفہوم کو بدل دوں، دو طریقے کی طہارت ہیں، ایک جسمانی طہارت، ایک روحانی طہارت. بس حیات طیبہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جب انسان کا جسم بھی طاہر ہو، انسان کی روح بھی طاہر ہو. یہ حاصل کب ہوگی؟ جب انسان عمل صالح انجام دے گا. انسان جتنے زیادہ عمل صالح انجام دیتا چلا جائے گا، انسان کی زندگی اتنی ہی پاک و پاکیزہ ہوتی چلی جائے گی. خدا نے فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو بھی انسان نیک اعمال انجام دے شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو، اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کو پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. ضرور بس ضرور تاکید کے ساتھ آیا، لَنُحْيِيَنَّ، دو تاکید استعمال کیے ہیں. ضرور بس ضرور ہم ایسے مومن و یا مومنہ کو پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے جو عمل صالح انجام دے. یعنی یہ آیت اگر ہم اس کو سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے اوپر غور و خوض کریں، اس کے ورڈ آرڈر کو دیکھیں، تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک طریقے سے اللہ کا اعلان بھی ہے، دوسری طریقے سے مومنین سے اللہ کا وعدہ بھی ہے. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے مومنو عمل صالح تم انجام دو، تمہاری زندگی کو پاک و پاکیزہ ہم بنائیں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مومن عمل صالح انجام دے اور اللہ اس کی زندگی کو پاک و پاکیزہ نہ بنائے. اور یہ وعدہ پھر میں کہتا ہوں اللہ کا وعدہ ہے، عام انسان کا وعدہ نہیں ہے جو وعدہ خلافی کرتا ہے. لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم جھوٹے لوگوں کے جھوٹے وعدوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اس صادق الوعد کے وعدے پر بھروسہ نہیں کرتے. وہ کہہ رہا ہے اگر اچھا یہ حیات طیبہ پاکیزہ زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس کو ہر انسان چاہتا ہے. ہے کوئی اس مجمع میں جو کہے کہ مجھے پاکیزہ زندگی نہیں چاہیے؟ نہیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے. اگر کسی انسان کی زندگی گناہوں میں آلودہ بھی ہو گئی تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی برائیاں اس کی اولاد کے اندر پیدا ہوں. یہ نیچر ہے انسان کا. چور کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا بڑے ہو کر کے چور بنے. ایک جوا کھیلنے والا کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا بڑے ہو کر کے جوا کھیلے. ایک شرابی کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد شراب پیے. ایک بے ایمان چیٹر یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد آگے چل کر لوگوں سے چیٹنگ کرے. نہیں، کیوں؟ وہ چاہتا ہے کہ زندگی پاک و پاکیزہ ہو. کسی مجبوری کی وجہ سے میں اس دلدل میں پھنس گیا، میری زندگی جو ہے نجاست میں بسر ہو رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد کی زندگی بہتر ہو، پاک و پاکیزہ ہو. تو ہر انسان کی طبع، ہر انسان کا نیچر، ہر انسان کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ اس کی زندگی پاک و پاکیزہ زندگی ہو. اچھا بنے کیسے؟ اللہ نے کہا پہلی شرط ایمان ہے. ایمان لے کے آؤ، اس کے بعد عمل صالح انجام دو. ایمان شرط ہے. آپ پورے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے. اب تو ماشاءاللہ سافٹ ویئر سب کے پاس موجود ہے، آپ سرچ کیجئے. جہاں جہاں پر اللہ نے انسان کو عمل صالح کا حکم دیا ہے، پہلے ایمان کی شرط رکھی ہے. پورے قرآن کریم میں نیر اباؤٹ 84 ٹائمز اللہ نے عمل صالح کی گفتگو کی ہے. اور سب جگہ پہلے ایمان کو، پہلے ایمان بعد میں عمل صالح. چونکہ اللہ جانتا ہے کہ ایمان کے بغیر عمل صالح کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
اگر ایمان کے بغیر عمل صالح انجام دیا جاتا ہے، خوارج وجود میں آتے ہیں۔ نماز کتنی پڑھتے تھے، پوری رات عبادت میں بسر کرتے تھے، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے بڑے بڑے نشان تھے، لیکن ولایت علی پر ایمان نہیں تھا، لہذا ڈگمگا گئے۔ ایمان ضروری ہے، ایمان بالتوحید بھی ہو، ایمان بالنبوہ بھی ہو، ایمان بالامامہ بھی ہو، ایمان بالقیامہ بھی ہو، جب انسان عمل صالح انجام دے۔ اچھا قرآن نے اعلان کر دیا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو بھی انسان چاہے وہ عورت ہو یا مرد ایمان کے ساتھ نیک اعمال انجام دے گا، اس کی زندگی کو ہم پاک و پاکیزہ بنا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس مومن کی زندگی پاک و پاکیزہ ہے اس کے اعمال صالح زیادہ ہیں۔ نہیں، اس بات کو اس طریقے سے کہہ سکتا ہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ جس انسان مومن انسان کے عمل صالح زیادہ، اس کی زندگی اتنی پاکیزہ۔ مومن جتنے زیادہ عمل صالح انجام دے گا، اللہ اس کی زندگی کو اتنا ہی پاکیزہ بناتا چلا جائے گا۔ جتنے عمل صالح زیادہ، اس کی زندگی اتنی ہی زیادہ پاکیزہ۔ اور جب کسی انسان کے عمل صالح اپنے عروج کو پہنچتے ہیں تو اللہ اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور اتنا پاکیزہ بنا دیتا ہے کہ کیفیت یہ پیدا ہو جاتی ہے پھر اس کے بچے اس کے گھر میں نہیں بلکہ اللہ کے گھر میں پیدا ہونے لگتے ہیں۔ سلام اس ابو طالب کی ذات کو کہ کتنے عمل صالح انجام دیے کہ اللہ نے کہا تیرا آخری بیٹا تیرے گھر میں نہیں ہمارے گھر میں پیدا ہوگا۔ عمل صالح۔ اچھا، جناب ابو طالب منفرد ہیں، اللہ نے اس آیت میں وعدہ کیا، اس کے اوپر غور کیجئے آپ۔ جو دیکھیں ورڈ آرڈر کو دیکھیں تاکہ بات سمجھ جائے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح انجام دے چاہے وہ عورت ہو یا مرد، وہو مومن، اور وہ مومن ہونا چاہیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ کس کو؟ جو عمل صالح انجام دے، جو عمل صالح انجام دے گا اس کی زندگی کو اللہ پاک و پاکیزہ بنائے گا۔ یہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ اس کی اولاد کی زندگی کو بھی پاک و پاکیزہ بنائے گا، وعدہ کیا ہے؟ نہیں کیا، لیکن سلام ابو طالب کی عظمت کو، کتنے عمل صالح انجام دیے کہ ابو طالب کی زندگی کو بھی پاک و پاکیزہ بنایا، قیامت تک کے لیے آنے والی نسلوں کو بھی پاک و پاکیزہ بنا دیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب قیامت تک طہارت اہل بیت اطہار سے متصل رہے گی۔ اولاد ابو طالب میں رچ بس گئی ہے طہارت۔ ان سے زیادہ پاکیزہ نفوس کائنات میں نہیں ہے۔ میں نے ابھی جملہ کہا تھا، بیٹے کی ولادت کہاں پر ہوئی؟ خانہ کعبہ میں۔ آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، فیل کیجئے، غور کیجئے، سوچئے، سمجھئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ خانہ کعبہ میں پیدا ہونا فضیلت کس کی ہے؟ علی ابن ابی طالب کی۔ غور کیجئے، یہ فضیلت علی ابن ابی طالب کی ہے یا پھر فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب کی ہے؟ علی کا کوئی بیٹا خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا، ابو طالب کا لال خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ کتنی پاکیزہ زندگی تھی ابو طالب علیہ السلام کی اور فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کی۔
اس کے بعد کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہو سکا. علی و فاطمہ دونوں معصوم، اس کے باوجود بھی حسن مجتبی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے. یہ خاص فضیلت اللہ نے رکھی ہے جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب کے لیے. کیوں؟ چونکہ عالم ارواح میں دونوں روحیں اللہ سے کوئی وعدہ کر چکی تھی. دیکھیں پاکیزہ نفوس وہیں آتے ہیں جہاں آغوش پاکیزہ ہوتی ہے. اب یہ ابو طالب کی آغوش کی پاکیزگی کا ہی تو اثر تھا کہ رسالت کو بھی اسی آغوش میں پلوایا، امامت کو بھی اسی آغوش میں پروان چڑھوایا. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. عمل صالح کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی پاک و پاکیزہ ہوتی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پاک و پاکیزہ ہو تو ہمیں چاہے، میرے جوان بھائیو، بغیر عمل صالح کے ہماری زندگی پاکیزہ نہیں بن سکتی. اور عمل صالح اسی وقت انسان انجام دے سکتا ہے جب انسان گناہوں کو ترک کرے. اس پورے اشرے کا نچوڑ، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پاکیزہ زندگی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے عمل صالح انجام دیں، جہاں تک ممکن ہو سکے گناہوں سے بچیں. اگر ہم نے یہ عادت ڈال لی کہ ہمیں گناہ انجام نہیں دینے، عمل صالح کو چھوڑنا نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کے لطف و کرم سے پھر ہماری زندگی پاک و پاکیزہ زندگی ہوگی. پھر ایسی زندگی ہوگی کہ روز محشر علی آگے بڑھ کر کے ہمیں گلے لگائیں گے میرا شیعہ آ گیا ہے. یہ کب ممکن ہے میرے جوان بھائیوں؟ جب ہم عمل صالح انجام دیں. جب عمل صالح انجام دیے جاتے ہیں، جب ماں باپ کی زندگی پاک و پاکیزہ ہوتی ہے، تب علی جیسا بیٹا ملتا ہے. نئی سلسلے کو آگے بڑھاؤں، جب ماں اور باپ کی زندگی پاک و پاکیزہ ہوتی ہے تب عباس جیسا بیٹا ملتا ہے. عباس کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. میں رات چند جملے کہنا چاہتا تھا لیکن تھک چکا تھا، ذہن سے بھی نکل گئے. چاہتا ہوں کہ وہ جملے آپ کی خدمت میں ادا کروں. ابو الفضل عباس کی شخصیت کا نام ہے. دیکھیں حسین نے رسول کی زبان چوسی. اللہ نے رسالت کے کمالات حسین کو عطا کیے، اور جب عباس پیدا ہوئے تو عباس نے حسین کی زبان چوسی. عباس کو کمالات حسین سے ملے. نہیں، جملہ بدل دوں، حسین کو جو کمالات ملے وہ رسالت سے آئے، عباس کو جو کمالات ملے وہ امامت سے آئے. یہی تو وجہ ہے کہ بعض علماء کمپیئر کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں. شان عجیب ہے عباس علیہ السلام کی. دیکھیں جناب اسماعیل علیہ السلام نے مکے میں خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ایڑیوں کو رگڑا. چشمہ جاری ہوا کہ نہیں؟ پانی نکلا کہ نہیں؟ کہا چشمہ جاری ہوا، پانی نکلا، لیکن وہ پانی جناب اسماعیل کے قدموں میں جمع نہیں ہوا، بہہ کر کے نکل گیا. بعد میں جناب آمنہ علیہ السلام نے ریت کی باؤنڈری بنا کر کے اس پانی کو روکا. اسماعیل کے قدموں سے چشمہ جاری ہوا، پانی بہہ کر کے نکل گیا، قدموں میں رکا نہیں. لیکن سلام عباس کی عظمت کو کہ آج تک پانی عباس کے قدموں سے لپٹا ہوا ہے. نہیں، اس سے بہتر انداز میں اسی بات کو کہہ سکتا ہوں، چشمہ جاری ہوا، اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی نکلا، اس نے بہنا شروع کیا، لیکن اس پانی نے اسماعیل کا طواف نہیں کیا، لیکن پانی آج تک عباس کی قبر کا طواف کر رہا ہے. 3 جملے
حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شان میں کہنا چاہتا ہوں، اور اگر یہ مولا کی بارگاہ میں قبول ہو گئے تو انشاءاللہ میری نجات بھی ہو جائے گی۔ میں آج 2 یا 3 منٹ آپ کے فالتو لوں گا ٹائم سے۔ چونکہ میں جانتا ہوں آج سب کے کاروبار تقریباً بند ہے، کوئی بھی کام پہ نہیں جائے گا، 3 یا 4 منٹ فالتو لوں گا آج آپ کی۔ دیکھیں، جس ذات کو خدا اپنا ہاتھ کہے اس ذات کو علی کہتے ہیں۔ سنیں میرے جوان بھائی، جس ذات کو خدا اپنا ہاتھ کہے اس ذات کو علی کہتے ہیں، اور جس ذات کو علی اپنا ہاتھ کہے اس ذات کو عباس کہتے ہیں۔ نہیں، آگے بڑھیے۔ جس ذات کو اللہ سلام کہلائے اس ذات کو فاطمہ کہتے ہیں۔ جس ذات کو عباس سلام جس ذات کو اللہ سلام کہلائے اس ذات کو فاطمہ کہتے ہیں، اور جس ذات کو فاطمہ سلام کہلائے اس ذات کو عباس کہتے ہیں۔ نہیں، ایک جملہ جو سب کی سمجھ میں آ جائے، آسان۔ جس ذات کا جھولا آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر زمین پہ آ کر جبرائیل جھلائے اس ذات کو حسین کہتے ہیں، اور جس ذات کا جھولا حسین جھلائے اس ذات کو عباس کہتے ہیں۔ عباس اس عظیم ہستی کا نام ہے جس نے اپنے ہاتھوں کو قلم اور اپنے لہو کو روشنائی بنا کر تقدیر اسلام کو فرات کے کنارے لکھا۔ عباس پر ناز ہے، اہل حرم کو ناز ہے، اہل بیت کو عباس پر ناز ہے، سیدانیوں کے پردے کے ضامن کو عباس کہتے ہیں۔ امامت کے مطیع و فرما بردار کردار کو عباس کہتے ہیں۔ کتنا ناز ہے۔ جب جناب عباس، زینب کو کتنا بھروسہ ہے عباس پر، جب جناب عباس رخصت کے لیے خیمے میں آئے، آنکھوں میں آنسو، سر جھکا کر کے شہزادی زینب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ زینب نے فرمایا، بھئی عباس، میں تم کو جانے سے منع نہیں کرتی، لیکن اب بھئی عباس کچھ کہنا چاہتی ہوں، ذرا میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ دونوں بہن بھائی خیمے میں زمین پر بیٹھ گئے۔ زینب کہتی ہے، بھئی عباس، میں بہت چھوٹی تھی، ایک روز میں بابا کی گود میں کھیل رہی تھی، اچانک میرے بازو سے ردا ہٹی، ادھر میرے بازو سے ردا ہٹی، ادھر میرے بابا نے میرے بازو کا بوسہ لیا اور رونا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا، بابا آپ میرے بازوؤں کا بوسہ لے کر کے رو کیوں رہے ہیں؟ ابا جانتے ہو میرے بابا نے کیا کہا؟ کہا، میرے بابا نے کیا فرمایا تھا؟ کہا، عباس، بابا نے فرمایا تھا زینب اس لیے رو رہا ہوں کہ تیرے ان ہاتھوں میں ظالم ایک دن ریشمہ باندھیں گے۔ عباس، یہ تو مجھے معلوم تھا کہ بابا نے کہا ہے تو ایسا ہوگا، لیکن میں یہ سوچا کرتی تھی کہ اگر کسی بہن کے ایک بھائی ہو تو کس کی مجال کے اس کے بازوؤں میں ریشمہ باندھ سکے؟
ارے میرے تو عباس جیسا بھائی موجود ہے، لیکن عباس اب تم جا رہے ہو تو یقین ہو گیا جلدی ہی میرے ہاتھوں میری اسماء بازی جائے گی، مجھے دیار بدیار ملایا جائے گا۔ عباس آپ کی بہن ہوگی، اونٹ کی ننگی پشت ہوگی، کوفے کا بازار منادی ندا دے گا، ہاذہی زینب، ہاذہی ام کلثوم، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔